السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جیم اسٹون ریل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ پوچھا تھا، اور لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا بھی تھا کہ اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو میں بناؤں گا اس چیز کے متعلق میں خاص طور پہ بات کروں گا، اور آپ دھیان سے غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا تاکہ یہ جو میرا مقصد ویڈیو بنانے کا ہے وہ پورا حل ہو سکے۔ اب بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا کہ ہم مختلف لوگوں سے جب پوچھتے ہیں کہ کون سا پتھر مجھے پہننا چاہیے، کسی اسٹرالوجر سے پوچھ لیتے ہیں یا کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں جو جیم اسٹون کے متعلقہ ڈیلر ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں یا اس کو ایڈوائز کرنے والے ہیں، ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی جو انفارمیشن دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے مجھے اوپل ایڈوائز کر دیا، اس کے بعد کسی نے روبی ایڈوائز کر دیا، کسی نے یلو سفائر کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو اس کنڈیشن سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو انفارمیشن دینے والا بندہ ہے آگے وہ انفارمیشن صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ جو بھی دوست مجھے کال کرتے ہیں یا میسیجز میں پوچھتے ہیں تو مین ان کا مسئلہ یہی مجھے نظر آتا ہے۔ جب میرے سے پوچھتے ہیں میں کچھ اور بتاتا ہوں، کسی اور سے پوچھتے ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کنفیوژن نہیں ہے، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے جس کو آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا۔ اب تقریباً مارکیٹ کے اندر کوئی 200 سے اوپر ایسے سٹون ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر ریگولر جن کی ڈیلنگ ہوتی ہے، جن کو سیل پرچیز کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اسٹرالوجرز ہیں، چونکہ یہ ڈیلر تو نہیں ہے، جیم اسٹون کو تو نہیں سمجھتے یہ، لیکن اپنی جو ان کی تھیوری ہے یا پریکٹس ہے اس کے اندر اس کو بطور ریمیڈی یوز کرواتے ہیں، لیکن یہ ڈیلر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ان کی خصوصیات کا، ان کے اتار چڑھاؤ کا، ان کے جیم اسٹون کے مسئلے مسائل کا، یا کتنے پتھر مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹ میں کس چیز کی قیمت زیادہ ہے، کس کی کم ہے، یہ زیادہ بہت اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی انفارمیشن ملے گی کسی ایک سے وہ ڈیفرینٹ ہوگی، دوسرے سے ملے گی وہ دوسرے سے اس سے بھی ڈیفرینٹ ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں، ہماری مارکیٹس میں ہمارے اسٹرالوجرس یا ایکسپرٹس کو پتہ ہے کہ یہ سٹون ہمیں ایڈوائز کرانے چاہیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو نالج 10 15 20 سٹونز کا ہے، اس سے زیادہ ان کو نالج نہیں ہے کہ دوسرے تیسرے سٹون بھی ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی ایز اے ریمیڈی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ان کا نام یاد نہیں ہے، دوسرا ان کی پرائس نہیں ہے، تیسرا ان کی کوالٹی کا پتہ نہیں ہے، چوتھا وہ ملتے کہاں سے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ 4 5 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایکسپرٹس کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ گوگل پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، لیکن آپ ادھر یاد کریں گے ادھر بھول جائے گی۔ تو روٹین میں جو پتھر پریکٹس کیے جاتے ہیں وہی ان کو یاد ہوتے ہیں اور وہی وہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کویشچن جو آپ کا بیسک تھا کہ جب وہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈیفرینٹ کیوں بتاتے ہیں؟ ڈیفرینٹ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا کسی کا نالج ہے، جس لیول کا نالج ہے، یعنی کسی کا ڈیپ نالج ہے، کسی کی ایکوریسی بالکل ٹھیک ہے، کسی کی ایکوریسی بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی کی ایکوریسی میڈیم لیول پہ ہے۔ تو جیسا جیسا کسی کے پاس ڈیپ نالج ہے، جیسا اچھا نالج ہے، اسی کے مطابق وہ ایڈوائز کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جب وہ ایڈوائز کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے، ٹیمپریچر ہے، اور آپ کو وہ ایڈوائز کرتا ہے بروفن ظاہری بات ہے، ٹیمپریچر میں باڈی میں پین بھی کرتی ہے، درد بھی ہوتا ہے جسم میں، اور سر میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن میں وہ آپ کو بروفن ایڈوائز کرے گا۔ بروفن جو ہے وہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن بھی کرتی ہے اور باڈی پین کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اب اس میں 2 کام ہو جاتے ہیں، اور آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ ایک ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے میڈیسن آپ کو دے گا، دوسری میڈیسن جو ہے وہ آپ کے پین کے لیے آٹومیٹیکلی کام کرے گی۔ تو وہ آپ کو پیراسیٹامول یا پون سٹون ایڈوائز کرے گا۔ اب پون سٹون اور بروفن کے جو کیمیکل کمپوزیشن ہے، جو فارمولا ہے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔
ان میں کسی قسم کی کوئی ریسمبلنس نہیں ہے۔ اب اس نے بھی صحیح ایڈوائز کیا، اس سے بھی بخار اتر گیا، پین بھی ٹھیک ہو گیا۔ بیسیکلی بخار ٹھیک ہو جائے گا تو پین ذات خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جس نے پیراسیٹامول دی وہ بھی پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کا بھی ٹیمپریچر تھا، ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا، اس کا پین بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک ہی کمپوزیشن، ڈفرینٹ کمپوزیشن کی چیزیں ایک ہی مرض کے لیے استعمال کی تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ریمیڈی ہے، اس میں کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایکسٹراڈنری کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی میریکل چیز نہیں ہے۔ یہ جیم سٹون یہ بھی ایز اے ریمیڈی یوز پرانے وقتوں میں بھی لوگ اس کو کرواتے رہے ہیں استعمال، اور زندگی کے ہر دور میں یہ ہمیشہ استعمال ہوتے رہے ہیں جیم سٹون ایز اے ریمیڈی۔ اور کچھ روحانی اس میں فیسلٹیز بھی ہیں کہ جس میں روحانی طور پہ، باطنی طور پہ کچھ مرضوں کے علاج ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جیم سٹون۔ تو یہ بیسک وجہ ہے۔ اب جیسے کسی ایک شخص سے آپ نے پوچھا، اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اوپل استعمال کرنا چاہیے، تو آپ نے اوپل استعمال کر لیا، یا دوسرے سے آپ نے انفارمیشن لی، اس نے آپ کو روبی ایڈوائز کر دیا۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے دو ہی آ جاتے ہیں، ایک تو اس کے نالج کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ریپلیسمنٹ کی آپ کے لیے، جہاں اس نے بروفن دینی تھی وہاں اس نے آپ کو پیراسیٹامول دے دی ہے۔ کام وہ کرے گا اگر ایڈوائز کرنے والے کی نالج ٹھیک ہوگا، اگر اس کی ایڈوائز بالکل ایکوریٹ ہوگی، اس کی جو کنسلٹنسی ہے اس میں آپ کے لیے بالکل ایکوریسی ہوگی، تو وہ چیز آپ کے لیے ایز اٹ از کام کرے گی، جیسے میں نے آپ کو میڈیکل کی ایک ایگزامپل دی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ 10 بندوں سے بھی پوچھیں گے تو وہاں کہیں نہ کہیں ویریشن آ جائے گی، اور اس ویریشن کی وجہ سے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس ویریشن کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا علاج وہ جیسے سمجھتا ہے اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس نے چیز دے دی وہ آپ کے لیے ایسی ہارمفل ہوئی کہ آپ کو انٹینسیفائی کر دیا، آپ کی کنڈیشنز کو خراب کر دیا، مزید بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اسی لیے عام طور پہ ہر ایکسپرٹ یہی یوز بھی کراتا ہے اور یہ ایڈوائز بھی ساتھ میں ضرور کرتا ہے کہ پتھر جب پہنیں تو کسی کے مشورے سے کم پہن لیں، تاکہ آپ کو کم سے کم اتنا اس کے متعلق نالج ہو جائے کہ جو چیز آپ نے پہنی ہے وہ آپ کے لیے اچھی بھی ہے یا نہیں ہے، آپ کے لیے کام کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ، اور کانفیڈنس بھی آتا ہے ڈیفینیٹلی، جب آپ نے ایک چیز پہنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے کام کر رہی ہے، میرے لیے سوٹیبل ہے، تو وہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے بلڈ اپ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے پتہ نہیں ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو مینٹل سٹیٹس ہے اس پازیٹیو انرجی کو، یا سٹون نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، اس کو ریپیل کرے گا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی پھر، کیونکہ یہ انرجی کی شکل میں آپ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ ایسا اس میں کوئی جادوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر بھی آئے گی، یا جیسے ہم اورل میڈیسن لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیسن کھائی، ابھی تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ٹھیک، بہتری آ جائے گی، جو انٹینسیفائی چیزیں ہو رہی تھی وہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی، تو وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ جیم سٹون ہے، اس کے متعلق ہمیں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ ایکشن کس طرح کر رہا ہے اور کتنے ٹائم میں کرے گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا ایکشن دکھاتا ہے، تو آپ کو فیل ہوتا ہے سم ٹائم کہ اب سے پہلے کی نسبت جو آپ کے معاملات تھے وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے یا ان میں بگاڑ آنے شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ ٹائم پہننے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا اسٹرالوجر، آپ کا ایکسپرٹ بالکل ایکوریٹ ہے، اس کا نالج بالکل ٹھیک ہے، اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی ایڈوائز کرے اس کو آپ اسی طرح ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں، اس کو پہنیں۔ اب دوسرا ایشو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جیم سٹون جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اب جعلی جیم سٹون ڈیفینیٹلی جب آپ پہنیں گے، آپ کو کسی نے ایڈوائز کر دیا کہ یہ پتھر آپ اس طرح سے پہنے، آپ کو سارا اس نے کنسلٹ کر دیا کیسے آپ نے یوز کرنا ہے، تو اینڈ پہ آ کے جو مارکیٹ میں مجھے نظر آتا ہے، جو مارکیٹ میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں اور بعد میں کچھ بات اور طرح سے نکل آتی ہے،
تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی. ایک ڈاکٹر ہے, آپ سے وہ لیبارٹری ٹیسٹ کرواتا ہے, آپ کی میڈیکل ٹیسٹ کرواتا ہے, اس کے بعد وہ ڈائگنوز کرتا ہے. ڈائگنوز کرنے کے بعد وہ فائنلائز کر لیتا ہے اور یہ کنکلوڈ کر لیتا ہے کہ یہ بیماری بندے کو ہے. تو اس بیماری کا اب حل کیا ہے؟ اب سب کچھ کنکلوڈ کرنے کے بعد جب پیشنٹ کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہارٹ ڈیزیز میں گرا ہوا ہے اور اس کا علاج آپ نے کرنا ہے اور آپ اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں معدے کے لیے, تو وہ بندہ کیسے ٹھیک ہو؟ اٹ از امپاسبل. کہ یہ کسی طرح سے بھی پاسبل نہیں ہے کہ بندہ ہارٹ ڈیزیز میں ہو اور آپ اس کے اسٹومک کے لیے آپ علاج یا ٹریٹمنٹ کی میڈیسن دے رہے ہو. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ آ کے یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہماری مارکیٹ میں, ایون ایوری ویئر ان دا ورلڈ, where I seen that experts and astrologers are advising the consultancy like this, and the remedy totally different or fake. Due to this fake remedy, people are suffering, they are not getting well, and they are being cheated. تو یہ وجہ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس کے بارے میں ٹوٹل بتاؤں گا کہ یہاں اینڈ پہ آ کے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا بن جاتا ہے, اور آپ یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر پہن لیا اور آج نہیں تو کل نہیں, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو مہینے 2 مہینے بعد, سال بعد آپ کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی. چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو, چاہے آپ کا باطنی کوئی مسئلہ ہے, چاہے آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہے, تو وہ حل ہو جائے. وہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آ کے سارے معاملات کیوں رک جاتے ہیں. ساری ایڈوائس بھی ٹھیک ہے, سارے معاملات جو کسی نے آپ کو بتائے وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ٹھیک نہیں ہو پاتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو پوائنٹ میں نے نوٹ کیا, جو میرے ویورز پوچھتے رہتے ہیں, اس چیز کو میں نے جب انالائز کیا, پوری اسٹڈی کی میں نے, تو یہاں پہ آ کے ایک رکاوٹ بنتی ہے, جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پوری بات کر کے دکھاؤں گا. آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے یو آر بینگ چیٹڈ and you are not getting well. What is the reason? And I think that